میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ نئی جیولن تھرو خرید سکوں سے دنیا کی سب سے بڑی جیولن تھرو کرنے والے ارشد ندیم کی وہ دلچسپ اور حقائق سے بھرپور کہانی جو آپ کو بھی نہ صرف حیران بلکہ کچھ بڑا کرنے کے لیے موٹیویٹ کر دے گی۔ پاکستان کے باقی نوجوانوں کی طرح کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والے ارشد ندیم جیولن تھرو کی طرف کیسے آئے، ان کے پہلے استاد نے ان کی ٹریننگ کب اور کس طرح کی۔ ارشد ندیم اور پاکستان کے حریف بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا کی والدہ کے وہ تاریخی اور دل جیت لینے والے الفاظ جو یقیناً آپ کا دل بھی جیت لیں گے۔ انہوں نے ارشد ندیم کے بارے میں کیا کہا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ دوستو، ارشد ندیم کا تعلق میاں چنو کے ایک نوائی گاؤں سے ہے۔ ان کے والد ایک مستری ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر قدم پر حوصلہ افزائی کی۔ ارشد ندیم کے کیریئر میں 2 کوچز رشید احمد ساکی اور فیاض حسین بخاری کا اہم کردار رہا۔ رشید احمد ساکی ڈسٹرکٹ خانوار ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کے علاوہ خود بھی ایتھلیٹ رہے۔ وہ اپنے علاقے میں باصلاحیت ایتھلیٹس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی میں پیش رہے۔ سن 2021 میں رشید احمد ساکی نے بی بی سی کے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ارشد ندیم جب 6 7ویں جماعت کے طالب علم تھے، انہیں وہ اس وقت سے جانتے ہیں اور اس بچے کو شروع سے ہی کھیلوں کا شوق تھا۔ اس زمانے میں ان کی توجہ کرکٹ پر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وہ کرکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ بھی تھے، لیکن ساتھ ہی وہ ایتھلیٹکس میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے سکول کے بہترین ایتھلیٹ تھے۔ رشید احمد ساکی کہتے ہیں کہ میرے ارشد ندیم کی فیملی سے بھی اچھے مراسم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے اس کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھالی اور پنجاب کے مختلف ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجتا رہا۔ ارشد ندیم نے پنجاب یوتھ فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں تو ارشد ندیم دوسرے ایونٹس میں بھی حصہ لیتے تھے، لیکن میں نے ان کے دراز قد کو دیکھ کر انہیں جیولن تھرو کے لیے تیار کیا۔ رشید احمد ساکی بتاتے ہیں کہ میں نے ارشد ندیم کو ٹریننگ کے لیے پاکستان ایئر فورس بھیجا، لیکن 1 ہفتے بعد ہی واپس بلا لیا۔ اس دوران پاکستان آرمی نے بھی ارشد ندیم میں دلچسپی لی، لیکن ایک دن آرمی کی گاڑی آئی اور اس میں موجود ایک کرنل صاحب میرا پوچھ رہے تھے، تو میں گھبرا گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ارشد ندیم کی بات کی تو میری جان میں جان آئی۔ کرنل صاحب بولے ارشد ندیم کو آرمی میں دے دیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کرنل صاحب نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ آپ لوگ اس کی ٹریننگ ملٹری انداز میں کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ارشد ندیم کو وابڈا کے ٹرائلز میں بھیجا، جہاں وہ سلیکٹ ہو گئے۔ ارشد ندیم شادی شدہ ہیں، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ رشید احمد ساکی بتاتے ہیں کہ میں نے ارشد ندیم کو مذاقاً کہا کرتا تھا کہ اولمپکس میں شرکت کا خواب پورا ہو جائے تو پھر شادی کرنا۔ ارشد ندیم کا سفر میاں چنو کے گھاس والے میدان سے شروع ہوا، جو انہیں انٹرنیشنل مقابلوں میں لے گیا۔ ارشد ندیم کے کوچ فیاض حسین بخاری ہیں، جن کا تعلق پاکستان وابڈا سے ہے۔ وہ خود بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ فیاض حسین بخاری نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم ایک سمجھدار ایتھلیٹ ہیں جو بہت جلدی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام ایک عام ایتھلیٹ 6 ماہ میں کرتا ہے، ارشد ندیم وہ کام 1 ماہ میں کر لیتے ہیں۔ ان کے مطابق 2 سال قبل ہونے والی ساؤتھ ایشین گیمز سے قبل ان دونوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اولمپکس میں وائلڈ کارڈ کے ذریعے نہیں بلکہ کارکردگی کے ذریعے کوالیفائی کریں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ارشد ندیم نے نہ صرف کوالیفائی کیا بلکہ اولمپکس کی تاریخ کی سب سے بڑی تھرو کر کے پاکستان کو گولڈ میڈل کا حقدار بھی ٹھہرایا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا کی ماں کے وہ الفاظ جو یقیناً ایک بڑا اور عظیم انسان ہی کہہ سکتا ہے۔ نیرج چوپڑا کی ماں کو جب بتایا گیا کہ پاکستان گولڈ لے گیا اور آپ کا بیٹا سلور ہی لے سکا، تو انہوں نے کہا یہ چاندی کا میڈل ہی ہمارے لیے سونا ہے، اور جس نے سونا جیتا ہے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے۔ یہ الفاظ پاکستان کے ارشد ندیم کے انڈین حریف نیرج چوپڑا کی والدہ سروج دیوی کے ہیں۔